جی عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منایا؟ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو ربیع النور شریف سے بغض اور حسد رکھنے والے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اپنے دلوں سے باہر نکلتے ہیں اور میلاد منانے کو ناجائز، حرام، گناہ اور بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ منانا قرآن و حدیث سے منع ہے، جبکہ ان کے پاس نہ تو اس کے ناجائز و حرام ہونے کی کوئی دلیل ہے، نہ قرآن کے اندر اور نہ ہی حدیث مبارکہ میں اس کی کوئی ممانعت ہے۔ اور پھر دعویٰ کس طرح کرتے ہیں ناجائز و حرام ہونے کا کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا؟ کیا کبھی ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، یا کسی اور صحابی نے، یا تابعین، تبع تابعین نے بنایا ہے؟ نہیں بنایا، کسی سے ثابت نہیں۔ جناب والا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے کا حکم نہیں دیا اور ثابت نہیں، اور دیگر صحابہ علیہ رضوان سے میلاد منانا ثابت نہیں یا انہوں نے حکم نہیں دیا، تو اسی طرح کی یہی دلیل ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے سے کب منع فرمایا، یا صحابہ کرام علیہ رضوان نے میلاد منانے سے کب منع فرمایا؟ اس کی کوئی آپ ایک دلیل پیش کر دیں، یا تو قرآن پاک کی ایسی کوئی ایک آیت بیان کر دیں جس میں ذکر ہو کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا ناجائز، حرام، گناہ یا بدعت ہو، یا اس کی ممانعت آئی ہو، یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا اقوال صحابہ میں سے آپ یہ قول دکھا دیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا یہ جائز نہیں، ناجائز، حرام، گناہ یا بدعت ہے، اس کی ممانعت آپ پیش کر دیجئے، ہم مان لیں گے۔ لیکن آپ کے پاس ایسی کوئی بھی نہ تو قرآن سے دلیل ہے، نہ حدیث مبارکہ سے دلیل ہے۔ پھر رہا اماموں کی بات، تو وہ آپ کے نزدیک تو حجت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں الحمدللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے دلائل ملتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ سنیے، سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں، اور یہ دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 113 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب سنیے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ تم فرماؤ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پہ چاہیے کہ خوشی کریں، اور یہ ان کے دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو حضور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اس لیے آپ کی آمد پر ہم آپ کا میلاد مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب سورہ والضحیٰ میں سب سے آخری آیت 11 نمبر کی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب دیکھیے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے،
اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا فضل تسلیم کرتا ہے، رحمت تسلیم کرتا ہے، نعمت تسلیم کرتا ہے، تو وہ اس پر خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے، خوشی مناتا بھی ہے اور خوش رہتا بھی ہے اور لوگوں کو ذہن بھی دیتا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، رحمت اور نعمت کا چرچا کرنا ہے اور اس کا شکرانہ بھی، الحمدللہ. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا فضل، رحمت اور نعمت نہ جانے، نہ سمجھے، نہ مانے، وہ چاہے کوئی بھی فتویٰ لگاتا رہے، چاہے وہ دنیا بھر میں شیطان کی طرح چیختا چلاتا روتا رہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں. رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا، تو یہ لہذا بات بالکل غلط ہے. بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس کے متعلق جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود اپنا یوم میلاد منانا ثابت ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو حضور نے ہر پیر کو روزہ رکھا، اس طرح منایا. تو جناب والا آپ کا دعویٰ پہلے یہ تھا کہ یوم میلاد منانا جائز نہیں ہے، حضور نے کبھی منایا نہیں. اب ہم نے آپ کو دلیل دے دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یوم میلاد منایا ہے، منانا ثابت ہو گیا. اب اس پہ فتوی لگانا یا حجت قائم کرنا نہیں کہ فلاں طریقہ، ہر دور میں ہر دور کے حساب سے خوشی کا اظہار کا طریقہ ہوتا ہے. جو جائز ہو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. آپ رہیں کہ گانے باجے دھول تاشے تو جناب والا یہ کبھی بھی کسی بھی مواقع پہ کیے جائیں تو وہ ناجائز حرام ہی رہتے ہیں، وہ جائز نہیں ہوتے. میلاد مصطفیٰ اگر آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے تو آپ کی سمجھ کا پھیر ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان رسول کس طرح مناتے ہیں اور کس سے کہتے ہیں سنیے. تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید، حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات اور آپ کے معجزات اور آپ کے اخلاق حسنہ کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، اسے اہل سنت والجماعت الحمدللہ میلاد شریف کا نام دیتے ہیں. اور یہ قرآن و حدیث سے 100% ثابت ہے. اب آپ اس کو نہ مانیں وہ آپ کی غلطی. اچھا، میلاد منانا کہاں منع ہے؟ اس سوال پر آپ ایک حدیث مبارکہ مسند احمد کی سناتے ہیں، 339 نمبر، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فامرہ رد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو اس کا وہ عمل مردود ہے. آپ کہتے ہیں یہاں منع کہاں کیا؟ میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے، لفظ ہی نہیں ہے. یہاں سے مراد وہ اعمال ہیں، وہ افعال ہیں جو ناجائز، حرام اور گناہ کے ہیں. جائز عمل کا تو منع ہی نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت منع ہے، اس میں نعت رسول منع ہے، یہ حضور کے صفات اور کمالات بیان کرنا منع ہے نہیں ہے. آپ کہیں کہ حضور نے یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، دیگر کام تو تمام منع ہے. تو آپ کی مساجد پر بھی منبر، آپ کی مساجد میں بھی گنبد بنے ہوئے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. آپ کی مساجد پر بھی مینار بنے ہوئے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. بیت اللہ شریف پر، خانہ کعبہ پر گلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. کہ آپ ان تمام کاموں کو مردود کہیں گے، ناجائز، حرام، گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام کہیں گے، بلکہ آپ خود لاکھوں کروڑوں روپیہ مسجدوں کے مینار اور گنبد بنانے کی مد میں چندہ لیتے ہیں اور لوگوں کو بشارتیں سناتے ہیں کہ جو اس میں حصہ لے گا اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مکان اور محل اور گھر دیا جائے گا. یہ دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کے آپ بیان کرتے ہیں. اور لال رومال جسے آپ نے دین کا شعار بنا رکھا ہے، مذہبی شعار بنا رکھا ہے، امامے کی سنت کو ترک کر دیا ہے، یہ ہے وہ عمل جس کے متعلق یہ جو ہم سے ثابت نہیں، وہ عمل مردود ہے. کیونکہ اس عمل سے، آپ کے اس عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا ترک ہو رہا ہے. یہ تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. جو آپ لال رومال اڑتے ہیں اسے مردود کہیے نا. خود کریں جو چاہے جائز، ہم جو کریں جائز وہ کہتے ہیں آپ ناجائز، یہ تو کوئی طریقہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ صحابہ بھی خوش تھے، تابعین بھی خوش تھے، تبع تابعین بھی خوش تھے، ائمہ مجتہدین بھی خوش تھے. الحمدللہ آج بھی اہل سنت والجماعت اور عاشقان رسول مسلمان دنیا بھر میں خوشی کا، مسرت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.